الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فلهم عذاب عظيم وقال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، میں ایوان صنعت و تجارت کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، خصوصاً اس کے چیئرمین جناب محترم محمد عامر غوری صاحب کا، جنہوں نے موقع کی مناسبت سے اور ماہ مبارک رمضان کی آمد کے موقع پر ایک وقیع، ایک معتبر اور اہم پروگرام کا انتظام کیا اور اسے مرتب کیا۔ آج کا موضوع ہے ہمارا زکوٰۃ، اس کی اہمیت، اس کے مسائل اور اس سے متعلق مسائل۔ دراصل زکوٰۃ کا جو مسائل ہیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اس قدر ہے کہ اس کے لیے کم سے کم 3 نشستوں کی ضرورت ہے۔ مختصر سا وقت ہے، اس مختصر سے وقت میں ایک تعارفی نوعیت کا پروگرام اور اس سے متعلق معلومات میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کی خدمت میں فراہم کیے جائے، اور پورے نہ صحیح کوشش کروں گا کہ ضروری قسم کی باتیں اور ضروری قسم کے مسائل زیر بحث لائے جائیں۔ سب سے پہلے یہ کہ خود زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے جو ارکان دین مقرر فرمائے، جس کے لیے بنا کے الفاظ آتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنا اور اسلام کا انحصار 3 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو ہر مسلمان صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ پہلی بات یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینا، اور دوسرا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کی توحید، اور حضور ختمی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، یہ تو ہر حال میں دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے۔ اور رہا معاملہ نماز کا، نماز فرض ہے، اور نماز عام حالات میں فرض ہے، اور اس میں استثنائی صورتیں بہت کم ہیں۔ زکوٰۃ صاحب استطاعت پر فرض ہے، روزہ بھی سب میں استطاعت کی قیدیں تو ہیں، اور ایسی ہی حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ یہ 5 ارکان اسلام کہلاتے ہیں، اور ارکان اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کی یہ 5 مشہور احکام ہیں، اور یہ وہ احکام ہیں جو مسلمان اور اسلام کی عظیم الشان شاعر میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بہت بڑی علامات میں استعمال ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں زکوٰۃ کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا
کہ آپ نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے آفیسر مقرر کیے ہوئے تھے، ایک عملہ مقرر کیا تھا جنہیں عاملین صدقات کہا جاتا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ دیہات والے لوگوں سے اور قبائل سے جانوروں کی زکوٰۃ جمع کرتے، گائے، اونٹ، بھیڑ بکری، ان کی زکوٰۃ جمع کرتے۔ اور یہ نظام بڑا مستحکم نظام تھا، بہت ہی مفید نظام تھا، اور یہ جو روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، لوگ اپنے طور پر خود ہی یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے، لیکن حکومت کی طرف سے اور ریاست کی طرف سے جس زکوٰۃ کے لیے پورا نظام مرتب کیا گیا تھا وہ سوائیں کی زکوٰۃ ہے، وہ چوپاؤں کی زکوٰۃ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عرب میں 3 فتنے کھڑے ہوئے۔ ایک اسلام سے پھر جانے والوں کا فتنہ جنہیں مرتدین کہا جاتا ہے، اور دوسرا مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کا فتنہ، اور تیسرا انکار ختم نبوت کا فتنہ۔ یہ 3 فتنے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ریاست کے ان تینوں بتوں کو سرنگو کرنے کے لیے اور شر اور فساد کے اس منبع کو مٹانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد فرمایا، اور بالآخر تینوں فتنوں کا قلع کما کیا۔ مرتدین واپس آ گئے یا مارے گئے، اور انکار ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے، مسیلمہ کذاب اس کا سب سے بڑا سرغنہ تھا، اس کے قتل کرنے کے بعد یہ فتنہ بھی مٹ گیا۔ اور انکار زکوٰۃ کا، لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ہم زکوٰۃ کرنے کے پابند، ادا کرنے کے پابند آپ کی خدمت میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، لہذا امیر ریاست کو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ہم اپنے طور پر ادا کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی نے بکری کے بچے کی زکوٰۃ دی اور دیتا تھا، اور میں اس کے انکار پر بھی میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ معاشرے کے نادار لوگ، کم حیثیت لوگ، اور وہ لوگ کہ جو گھر کا چولہا نہیں جلا سکتے، عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتے، مالی بحرانوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلام نے یہ نظام جاری کیا تاکہ مسلمان مسلمانوں کی مدد کر سکے، اور مسلمان مسلمانوں کی مدد اس طرح سے کریں کہ ان کی جو کمر ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور وہ اپنے بال بچوں اور اپنے اہل و عیال کی صحیح معنوں میں دیکھ بھال کر سکیں اور ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ اسلام بہت آسان دین ہے، اتنا آسان دین ہے کہ آج میں ایک صاحب کو عیادت کے لیے گیا، اور وہ بہت سخت بیمار تھے، تو میں نے کہا آپ نمازیں پڑھتے ہیں؟ اور ان کا آپ بتائیں میں تو نہیں پڑھ رہا نمازیں۔ تو میں نے کہا آپ نماز پڑھیں، اور بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں۔ وضو نہیں ہو سکتا تو یہ جو دیوار آپ کے ساتھ ہے نا، اسی پر آپ مسح کریں۔ آپ ایک دفعہ، 2 دفعہ، ایک دفعہ آپ دونوں ہاتھوں کی ضرب لگائیں اور چہرے پر مسح کر لیں، پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کی ضرب لگائیں اور دونوں بازوؤں کی کونی تک آپ اس کا مسح کر لیں، یہ آپ کا وضو ہو گیا۔ اور جب تک کہ آپ نماز کا وقت ختم نہیں ہوتا، ان کو ایک ایسی بیماری تھی پیشاب کی کہ ہر وقت وہ نل کی چونکہ لگی ہوئی ہے، تو میں نے کہا آپ چونکہ معذور ہیں، اس لیے جب تک کہ اگلی نماز کا وقت نہیں آتا اور یہ اس نماز کا وقت باقی ہے، آپ باوضو ہیں، آپ باطہارت ہیں، اور جیسی اس کا وقت ختم ہو گیا اور نئی نماز کا وقت شروع ہو گیا، پچھلا وضو آپ کا ٹوٹ گیا، پھر تیمم کیجیے۔ تو دیکھیے ہمارا دین کتنا آسان ہے۔ نماز بیڈ پر پڑھ سکتے ہیں، ایسی حالت میں تیمم کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، ہمارے یہاں ٹیکس کی وصولی اور ٹیکس کی ادائیگی کی شرح کیا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے
2.5% زکوٰۃ دینی ہے. صاحب استطاعت 2.5% زکوٰۃ. ہر کمانے والے آدمی پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ زکوٰۃ کے لیے ایک مخصوص نصاب ہے، اور وہ میں صحیح معنوں میں اس کو کیلکولیٹ تو نہیں کر سکا، لیکن ایک انداز ہے کہ 80,000 روپے جس شخص کے پاس ہو، قرضے وغیرہ نکال کر، اس کی ضروریات کو نکال کر، جس آدمی کے پاس 80,000 روپے جمع ہیں اور ان پر سال مکمل ہو گیا ہے اور 80,000 روپے ہیں، وہ 80,000 روپے کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے دے گا. اسے 40 پہ تقسیم کر دے، جو حاصل آئے گا وہ زکوٰۃ دے گا. جو کھا لیا پی لیا وہ معاف ہے. ٹیکس میں تو یہ کمایا کیا ہے وہ آپ نے سب اس میں سے وہ دینا ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے سال بھر کمایا، آپ نے بزنس کیا، تجارت کیا، آپ نے کہیں اچھی ملازمت کی اور آپ کے پاس پیسہ آیا، آپ نے سال بھر جو کمایا وہ ہے 20 لاکھ روپے. بالفرض آپ نے سال میں 20 لاکھ روپے کمایا، لیکن سال کے بعد جب آپ نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ آپ 17 لاکھ کھا گئے، اپنی ضروریات میں آپ نے استعمال کر لیا، 3 لاکھ روپے آپ کے پاس بچا ہے. تو اسلام یہ کہے گا صرف 3 لاکھ کی زکوٰۃ دیں. اور 3 لاکھ کی زکوٰۃ کیا بنتی ہے؟ 1 لاکھ پر 2,500 ہیں، 5,000 7,500 روپے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. تو اسلام نے ہر ارکان میں اور تمام مواقع پر اور جتنی عبادات ہیں اور جتنے معاملات ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ماننے والوں کو بہت آسانیاں دی. میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا، زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے بدحال لوگ، نادار لوگ، ان کی جو مالی کمزوری ہے اسے دور کرنے کے لیے اور معاشرے میں باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے انہیں زکوٰۃ دیجیے، لیکن ان کی عزت نفس کو متاثر مت کیجیے. یہ میں نے عرض کیا، عزت نفس متاثر ہو. اگر آپ نے عزت نفس متاثر کیا ہے اور 1 کروڑ روپے دے دیے ہیں تو پھر آپ نے اسے مار دیا ہے، اسے آپ نے ختم کر دیا ہے. پھر اس کا کیا فائدہ ہوا زکوٰۃ دینے کے لیے؟ پوچھا جاتا ہے کہ کیا جب ہم زکوٰۃ دیں تو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ جب آپ نے بتایا تو آپ نے تو عزت نفس کو متاثر کیا. وہ کہے گا کہ لو مجھے بتا کے دے رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، گویا میں اس کی نظر میں یہ گزرا ہوا ہوں اور اب تو میرے بچے اور میں زکوٰۃ، کس کی زکوٰۃ کے پیسے پر پلوں گا. یہ عزت نفس متاثر ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ خدمت کریں اور اس کی عزت نفس کو متاثر نہ کریں. مثال کے طور پر آپ کی بہن غریب ہے، بہن کو زکوٰۃ دیجیے. بھائی غریب ہے، زکوٰۃ دیجیے. چچا ہے، چچا کی اولادیں ہیں، خالہ ہے، ماموں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، تو یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، انہیں زکوٰۃ دیجیے. اور جب زکوٰۃ دینے کے لیے جائیں تو چاہیں تو آپ خود نہ جائیں، کسی ایسے بچے کو بھیجیں، کسی گھر کے ایسے فرد کو بھیجیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں نیچی نہ ہو سکے. تو لفافے میں پیسے ڈال دیجیے اور کہے گا یہ والد صاحب نے دیے آپ کی خدمت کے لیے ہے، یا یہ ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے تو آپ تاکہ اچھا رمضان گزرے، یا بچوں کی یہ عیدی ہے یا آپ کپڑے بنوا دیجیے. اس طرح سے اگر وہ کہے کہ بے وقوفی کرے کہ کیا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو یہ بے وقوفی اس کی طرف سے ہے. تو آپ جواب میں پھر بھی کہیں جو بھی ہے ابو نے بھیجا ہے، امی نے بھیجا ہے. اور اگر آپ گئے تو کہنا بہن قبول کر دیجیے نا، یہ زکوٰۃ وغیرہ کی کس چکر میں پڑ گئی، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، یہ میری خدمت ہے، آپ لے لیجیے، یہ بچوں کی عیدی ہے. تو نیت کیا ہے؟ نیت تو دل میں ہے نا، دل کے ارادے کا نام ہے. یہ بھی شریعت کی مہربانی ہے کہ دل کے ارادے کو شریعت کہتی ہے، مان لیتی ہے کہ ہو گئے. اگر زبان سے کہنا ضروری ہوتا پھر تو بتانا پڑتا. تو دل کی نیت یہ ہونی چاہیے یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ دل مول ہے، اور الفاظ ایسے ہوں کہ اس کی طبیعت خوش ہو جائے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ سب مسائل مکس ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وقت چونکہ مختصر ہے.